اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری کی ساری بڑی قابل رشک ہے۔ جب زمانے جاہلیت میں تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کبھی بھی زنا کے قریب نہیں گئے۔ اتنی قابل رشک تھی کہ جب لڑائی جھگڑے عروج پر، اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے کہ ایک بندہ دوسرے کو دیکھتا نا کہ وہ آ رہا ہے، گلی میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتا کہ میں تمہیں یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا، وہ بھی تلوار نکالتا، ٹانگیں اس کے کاٹ کر گزر جاتا، کہتا یہ لو پھر بغیر ٹانگوں کے پڑے رہو۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑائیں، اور لڑائیں بھی پھر ہزاروں سال چلتی تھی کہ نسلوں در نسلیں ختم ہو جایا کرتی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ کبھی بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہستی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نوشی نہیں کی، اور اتنے زبان کے سچے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی جھوٹ بھی نہیں بولا، جو بات ہے وہ سیدھے سیدھے بیان کر دی۔ اور اللہ رب العالمین نے حسن بھی اتنا دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے ان کے چہروں کی طرف دیکھتا ہی رہوں۔ صحابہ کی بات کر رہے تھے، ایک ان میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عثمان غنی ہیں، اور تیسرے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تینوں ہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی جب خوبصورتی کو میں دیکھتا تو میں دھنگ رہ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تو ایک بچہ کھیلتا کھیلتا مسجد میں آیا، بیٹھ کر بڑا حیران ہو کر حضرت عثمان کو دیکھنے لگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا اچانک آنکھ کھلتی ہے، دیکھا کہ بچہ بڑا حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہا ہے۔ بلایا، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا، یا حضرت میں جب مسجد میں آیا تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا چہرہ مجھے بڑا خوبصورت لگا، میں بیٹھ کر آپ کو دیکھنے لگ گیا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، پیار کیا، گھر گئے، کپڑوں کا جوڑا دیا۔ عرب کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی کسی کی تعریف کرتا نا یا خوشخبری سناتا تو وہ اسے تحفہ دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بچے نے کی کہ آپ کے چہرے نے یہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے، آپ کے چہرے کو میں دیکھ رہا تھا، گھر لے کر جاتے ہیں، آپ کو کپڑوں کا جوڑا عنایت کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے کا مقصد یہ ہے، ان لوگوں میں ایک ہیں جو خوبصورت ترین انسان تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اعمال کو دیکھا جائے تو آپ کو 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہے، ایک حبشہ کی طرف، دوسری مدینہ کی طرف۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے ساتھ ہجرت کی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وہ دوسرا جوڑا، سیدنا ابراہیم اور حضرت سارہ کے بعد یہ وہ دوسرا جوڑا ہے جو ہجرت کرنے لگا ہے اللہ کے راستے میں۔ یعنی پہلا جوڑا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ کا تھا، اور دوسرا جوڑا عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا۔ یعنی یہ خوش نصیبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں، جس بندے نے ایک ہجرت ہی کر لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہجرت جو ہے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح بندے نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، سارے گناہ ختم۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جنہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدینہ میں گئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا
وہاں مسلمانوں کو پانی کی دقت بن رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے۔ فرمایا لوگوں کون ہے جو یہ بیر روما کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول عثمان حاضر ہے، بیر روما کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا، جسے غزوہ تبوک بھی بولا جاتا ہے، فرمایا کون ہے جو یہ جیش اسرا کی تیاری کروا دے مجاہدین کی؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 سواری دی تھی۔ اس میں 1000 میں سب کا اتفاق ہے، اختلاف اس میں ہے کہ گھوڑے کتنے تھے اور اونٹ کتنے تھے۔ بعض کہتے ہیں 300 گھوڑے تھے، 200 یا بعض کہتے ہیں گھوڑے تھے، بعض کہتے ہیں 400 گھوڑے تھے، بعض کہتے ہیں 600 گھوڑے تھے، اور باقی اونٹ تھے سارے۔ برکیف جتنے بھی آئیں 1000 سواری دی، لگاموں اور زینوں سمیت دی ہے، اور پھر گئے گھر کے اندر 1000 اشرفیوں کے سکے لے کر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دیے۔ میرے نبی علیہ السلام اس طرح الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان، آج کے بعد تو جو عمل بھی کرے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، جو عمل بھی کرتا رہے تجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی لیے تو جب محصور کیا گیا، بالا خانے پر آئے، باغیوں کو مخاطب کیا، فرمایا لوگوں تم جانتے نہیں ہو میں وہی عثمان ہوں، آج مجھ تک میٹھا پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا، کیا تم نہیں جانتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اس میٹھے پانی کے کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کنواں کس نے وقف کیا؟ کہنے لگے ہم جانتے ہیں، یہ آپ نے ہی وقف کیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے مسجد نبوی کی جگہ جب کم پڑ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اس کا ایک حصہ خرید کر اس میں شامل کر دے، یہ 7 والا حصہ میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ حصہ میں نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا۔ کہنے لگے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا جو جیش اسرا کی تیاری کروا دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اللہ قسم ہم گواہ ہیں کہ وہ جیش اسرا کی تیاری آپ نے کروائی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی تیاری اللہ کی قسم میں نے کروائی۔ نبی علیہ السلام کا اعلان سننے کے بعد جتنی سواریوں کی ضرورت تھی سواریاں لے آیا، جتنے مال کی ضرورت تھی مال لے آیا، اور پھر جب ہم غزوہ تبوک پر گئے لڑے بغیر اللہ نے فتح دے دی، واپس جب آئے مجاہدین سواریاں لے لے کر حضرت عثمان کے پاس آ رہے، عثمان یہ اپنی سواریاں لے لو، فرمایا نہیں یہ ساری کی ساری میں نے اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عثمان ان سواریوں کو واپس لے لے۔ فرمانے لگے مہاروں تک میں نے اس قافلے کی اس لشکر کی تیاری کروائی، اور اللہ کی قسم جب واپسی پر آئے تو میں نے ایک مہار بھی اس میں سے لینا پسند نہیں کی، جیسے میں نے رب کے لیے وقف کیا تھا ویسے کا ویسا ہی رہنے دیا۔ لوگوں کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرما، ابو موسیٰ اشعری کو گیٹ پر کھڑا کر دیا، کسی کو میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آنے دینا۔ دروازہ کھٹکا، کون؟ آنے والے نے بتایا میں ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ گئے، اللہ کے رسول ابو بکر آئے ہیں، فرمایا اجازت بھی دے دو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو بکر اندر آئے، نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پر پاؤں اپنے کنویں میں لٹکا کر بیٹھے ہوئے، ابو بکر بھی آ کر ساتھ بیٹھ گئے۔
پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ آنے والے نے بتایا میں عمر فاروق ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں، فرمایا اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضرت عمر آئے، دوسری طرف بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون؟ آنے والا بتلاتا ہے میں عثمان بن عفان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آئے ہیں، فرمایا انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو، ساتھ شہادت کی بشارت بھی دے دو، اور انہیں بتا دو کہ تجھے آزمائشوں سے دو چار کیا جائے گا، اے عثمان ثابت قدم رہنا۔ دروازہ کھولا گیا، جنت کی بشارت دی گئی، ساتھ شہادت کی بشارت بھی دی گئی۔ یہ وہ عثمان ہیں جنہیں اپنی زندگی کے اندر 22 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ 22 سے زیادہ مرتبہ آقا علیہ السلام نے عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کون عثمان؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے۔ نبی علیہ السلام غزوہ بدر پر جانے لگے، دیکھا میری بیٹی رقیہ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، فرمایا عثمان تم میری بیٹی کی مدینہ میں رہ کر تیمارداری کرو، ہم تمہیں ایسے ہی محسوس کریں گے کہ تم جنگ کے اندر شریک ہو۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، لوگ استقبال کے لیے نبی علیہ السلام سے آگے سے گئے، مدینہ سے باہر نکلے۔ نبی علیہ السلام کی نظریں ایسے لوگوں پر پڑ رہی ہیں جیسے کسی کو تلاش فرما رہے۔ اللہ کے رسول کیا تلاش فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں عثمان اور رقیہ نظر نہیں آ رہے۔ پتہ لگایا گیا، پتہ چلا کہ عثمان رقیہ کو دفنا رہے ہیں، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام سیدھے قبر پر پہنچتے ہیں، دیکھا حضرت عثمان کی آنکھوں میں زاروں کی تار آنسو ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا عثمان حوصلہ رکھو۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا اللہ کے رسول پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ دیکھو نبی علیہ السلام کا داماد جا رہا ہے، وہ دیکھو نبی علیہ السلام کا داماد آ رہا ہے، لیکن اب کہا کریں گے وہ دیکھو عثمان جا رہا ہے، وہ عثمان آ رہا ہے، عثمان کی یہ بات ہے۔ طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ آسمان سے جبریل آ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم دیتے ہیں کہ عثمان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا جائے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی بھی میرے رب کی عزت سے ہوئی ہے، عثمان سے دوسری بیٹی کا نکاح کیا۔ اور اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی صحابی کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ وقت کے نبی کی دو بیٹیاں اس کے حصے میں آئی ہوں۔ حضرت عثمان کو یہ شرف ملا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حصے میں آئی، اسی لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ دو بیٹیاں نبی علیہ السلام کی عثمان کے حصے میں آئی ہیں۔ حیا ایسا ہے کبھی بھی زندگی میں برہنہ ہو کر نہیں نہائے۔ حیا ایسا ہے کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو مس نہیں کیا۔ حیا ایسا ہے غسل خانے میں بھی نہائے تو لنگوٹ باندھ کر۔ حیا ایسا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے، ابو بکر آئے، اللہ کے رسول اجازت چاہتا ہوں، فرمایا ابو بکر آ جاؤ، نبی کے پاس بیٹھے، ضرورت پوری کی، چلے گئے۔ پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ عمر آیا ہے، آ جاؤ عمر۔ عمر بیٹھتے ہیں، نبی علیہ السلام ویسے ہی لیٹے رہے، ضرورت پوری کی، چلے گئے۔ پھر دروازہ کھٹکا، کون آیا ہے؟ اللہ کے رسول عثمان ہو۔ میرے نبی فوراً بیٹھے، کپڑے کو درست فرمایا عثمان اندر آ جاؤ۔ عثمان بیٹھے، ضرورت پوری کی، چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ لئیقہ عتیقہ، جو نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو بغور دیکھنے والی، رہا نہ گیا،
اللہ کے رسول میرے بابا آئے آپ ویسے لیٹے رہے، حضرت عمر آئے ویسے لیٹے رہے، جب عثمان آئے آپ پہلے بیٹھتے ہیں، کپڑے کو درست کرتے ہیں، پھر عثمان کو بلاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا پیاری عائشہ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میری رام سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اگر میں ویسے ہی لیٹا رہتا عثمان آگ ہو جاتا، لیکن ضرورت پوری کیے بغیر واپس چلا جاتا۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ حدیبیہ ہے، عثمان کو سفیر نبی علیہ السلام نے اپنا بنایا، یہ نبی علیہ السلام کے سفیر بن کر مکہ میں گئے، افواہ پھیلی، عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جاؤ عمرہ کرنے کی غرض سے رہے ہیں، لیکن اب میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کوئی بندہ بھی واپس نہیں جائے گا عثمان کا قصاص لیے بغیر۔ 1400 صحابہ ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بیعت موت کی بیعت تھی کہ آج عثمان کے لیے مر جائیں گے، لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ 1400 ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ہے، میرے آقا نے ہاتھ یوں بلند فرمایا دایاں، فرمایا لوگوں دیکھ لو میری اس ہاتھ کو، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ کے، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، عثمان بھی اس میں شامل ہے۔ میرے رب کو یہ منظر اتنا پسند آتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو بھی درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، اے محمد میں ان سارے مومنوں سے راضی ہو چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے رب نے ایک اور مقام پر جب فرمایا نا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، لوگوں گواہ ہو جاؤ ہم عثمان کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، میرے رب نے اعلان فرما دیا، فرمایا نبی یہ آپ کے ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اصل میں تمہارے رب کا ہاتھ ہے، یہ ہے میرے عثمان کی خوش قسمتی کہ جن کے لیے بیعت ہو، جو 1400 صحابہ شامل ہو، ان کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقات و خیرات کے دھنی ہیں، ہر جمعے ایک غلام آزاد کرنے والے ہیں عثمان۔ کون؟ عثمان۔ حضرت ابو بکر کے دور میں قحط پڑ گیا، جب قحط پڑا نا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا انشاءاللہ صبح مدینے والوں پر آسانیاں ہو جائیں گی۔ جب صبح ہوئی لوگ انتظار میں ہیں، خلیفۃ الرسول نے یہ بات کی تھی، اچانک دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کا قافلہ مدینے میں شامل ہو جاتا ہے، تاجر آگے سے بڑھتے ہیں، کہنے لگے عثمان یہ سارا غلہ ہمیں دے دو، ہم تجھے 2 گنا پرافٹ دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، مجھے زیادہ کی آفر آ چکی ہے۔ کہنے لگے 3 گنا لے لینا، اس سے بھی زیادہ کی آفر ہے، 4 گنا لے لینا، زیادہ کی آفر ہے، 5 گنا لے لینا، زیادہ کی آفر ہے۔ کہنے لگے مدینے کے سارے تاجروں کو ہم جانتے ہیں، کون ہے جو آپ کو 5 گنا سے بھی زیادہ کی آفر کروا رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا وہ میرا رب ہے جو ایک کے بدلے میں 10 دینے کے لیے تیار ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ تجارتیں کر لی ہیں اور یہ سارے کا سارا غلہ میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ نگاہیں نیچی کر کے چلے گئے، حضرت عثمان نے آسمان کی طرف دیکھا، یا رحمان یہ تو گواہ بن جا، میں نے سارے کا سارا غلہ مدینے کے غریبوں مسکینوں یتیموں میں تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، خلیفۃ الرسول جیسے چاہتے ہیں غلہ تقسیم کر دیں، میں نے اپنے رب کے ساتھ تجارتیں کر لی ہیں۔ لوگوں کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں شام کے سرزمین میں گیا، وہاں پر دیکھا ایک آدمی کو دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا، کہنے لگا اللہ
مجھے معاف کر دے، لیکن لگتا نہیں ہے تو مجھے معاف کرے گا۔ حضرت ابو قتادہ نے ڈانٹ دیا، چھڑک دیا، کہنے فرمایا وہ ظالم انسان تو اللہ کی رحمت کو محدود کرتا ہے، کیوں ایسے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، معافی بھی مانگ رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو مقید نہ کر، اللہ کی رحمت کو قید نہ کر، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کہنے لگا تجھے کیا پتا میرا درد کیسا ہے، بتا تیرا درد کیا ہے۔ کہنے لگا جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، بلوائیوں نے، پھر وہ وقت آیا اندر داخل ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے لگے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس پر تھپڑ مارا تھا، اور کہنے لگے، حضرت نائلہ حضرت عثمان کی بیوی نا، وہ جب دوڑتی ہوئی آتی ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اسے دھکا دیا، دور پھینک دیا۔ جب حضرت عثمان نے یہ منظر دیکھا نا، کہا اللہ اس کی ٹانگیں کاٹ دے، اللہ اس کے ہاتھ کاٹ دے، اور اللہ اسے اوندا منہ جہنم کے اندر ڈال دینا۔ کہنے لگا جب یہ بد دعا کی، اللہ کی قسم میں مدینے سے نکل کر بھاگنے لگا، ابھی بھاگ ہی رہا تھا، مدینے کی سرزمین سے نکلا ہی تھا کہ نکلتے ہوئے ہی میرے جسم پر ریشہ طاری ہوا، میری دونوں ٹانگیں بھی کٹ جاتی ہیں، میرے ہاتھ بھی خشک لکڑی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت میری جو تو دیکھ رہا ہے کہ ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، بازو بھی خشک ہو چکے ہیں، اب ایک چیز کے انتظار ہے، وہ جہنم کا ہے۔ حضرت عثمان نے تیسری بد دعا میرے لیے یہ کی تھی کہ اللہ اسے اوندا منہ جہنم میں ڈال دینا، جس نے عثمان اور عثمان کے اہل بیت کا بھی پاس نہیں کیا۔ لوگوں کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر میرے عثمان کے ساتھ کوئی برا کرے، میرا رب اسے دنیا میں نشان عبرت بنا دے۔ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کثیر صحابہ موجود ہیں، کثیر غلام موجود ہیں، 20 غلام موجود ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اتنے غلام اور صحابہ جو پہرا دے رہے ہیں ہونے کے باوجود فرمایا لوگوں کوئی بندہ بھی مدینہ میں خون خرابہ نہیں کرے گا، میری وجہ سے اگر کسی نے کسی کی جان لے لی، خون بہا دیا، اللہ کی قسم وہ میری خلافت سے دستبردار ہے، قیامت والے دن اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی نا، نراسے ہو گئے، تلواریں رکھ دی، اور بے ساختہ بات صحابہ کی زبان پر آ گیا، عثمان تو کتنا عظیم انسان ہے۔ آج عثمان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، عثمان ایسا، عثمان ایسا، عثمان ایسا۔ سن لو، حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول ہے، تاریخ الخلفاء میں صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم میں نے سب سے زیادہ امن عثمان کی خلافت میں دیکھا، میں نے سب سے زیادہ رزق کی فراوانی حضرت عثمان کی خلافت میں دیکھی، اتنی زیادہ کہ اعلان کرنے والا منادی اعلان کرتا ہے، اے مدینہ کے لوگوں ایوان صدر سے آ کر اپنے وظیفے لے لو۔ لوگ نکلتے ہیں وافر مقدار میں، حضرت عثمان سے وافر مقدار میں وظیفے لے کر لوٹے، ابھی گھروں میں آتے ہیں، منادی نے پھر اعلان کیا لوگوں ایوان صدر سے آ کر اپنے تحائف لے لو۔ وہ پھر آئے، انہیں تحفے دیے گئے، واپس جاتے ہیں، منادی نے پھر اعلان کیا لوگوں حضرت عثمان کے پاس آ کر آپ کپڑے بھی لے لو اپنے حصے کے۔ وہ آئے، انہیں لمبے لمبے چوغے دیے گئے، پھر گھر لوٹے۔ ایوان صدر سے پھر اعلان ہوتا ہے لوگوں آ جاؤ، آ کر حضرت عثمان سے اپنے حصے کا گھی اور شہد بھی لے لو۔ وہ بھی لوگوں کو وافر مقدار میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، ان آنکھوں نے کئی مرتبے یہ نظارے دیکھے ہیں کہ اللہ کی قسم مدینے کے لوگ خوشحال